اللہ کے محبوب کی محبت ہی عطائے الہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کی اصل ہے۔ عشق مصطفیٰ میں فراق بھی عطا ہے اور وصال بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب اس کائنات کو آئینہ جمال مصطفیٰ سمجھتے ہیں اور جمال مصطفیٰ کو پرتو جمال کبریا سمجھتے ہیں۔ ہر انسان ہر دوسرے انسان سے متاثر ہوتا ہی رہتا ہے۔ ایک انسان دوسرے کے پاس سے خاموشی سے گزر جائے تو بھی اپنی تاثیر چھوڑ جاتا ہے۔ انسان دوسرے انسان کے لیے محبت، نفرت، خوف اور امید پیدا کرتے ہی رہتے ہیں۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ نیک لوگ فی سبیل اللہ اکٹھے ہو جائیں، علماء و مشائخ اکٹھے ہو جائیں۔ جب تمام جماعتیں اکٹھے ہو گئی تھیں تو نظام مصطفیٰ وہیں قائم ہو گیا تھا۔ الگ ہو گئے تو سفر طویل ہونے لازمی تھے۔ اسلام میں سب سے بڑی نیکی اجتماع ہے۔ اختلاف مٹاؤ، جیسے بکھرے تھے ویسے ہی سمٹ جاؤ۔ کلمہ طیبہ ہی کلمہ توحید ہے۔ کلمے کی وحدت سے ایک بار پھر وہ زمانہ آ سکتا ہے جس کا سب کو انتظار ہے۔ ہم خود اپنی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ توحید جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے وہاں ملت کی وحدت کا بھی نام ہے۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال بھی رزق ہے، دل کا احساس بھی رزق ہے، رگوں میں خون بھی رزق ہے اور یہ زندگی بھی رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی رزق ہے۔ بندے اللہ کی طرف یا تو خوف کی وجہ سے رجوع کرتے ہیں یا پھر شوق کی وجہ سے۔ گردش روزگار میں خوف تو پیدا ہوتا ہی رہتا ہے اور لوگ اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہی رہتے ہیں، جبکہ شوق عنایت ازلی ہے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جو شخص سب کی بھلائی مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کا بھلا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے مہمانوں کے لیے لنگر خانے کھول دیے ہیں وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوئے۔